بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طویل تر مناظرے کے بعد جب نمرود کو اپنی اور خود ساختہ خداؤں کی شکست معلوم ہونے لگی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ نمرود کے محل کے سامنے وسیع و عریض جگہ پر آگ جلائی گئی۔ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ میلوں دور تک اس کی شدت محسوس کی جا سکتی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قریب سے اس آگ میں پھینکنا بھی محال تھا۔ تاریخ میں پہلی بار منجمین کا استعمال ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ نمرود کی بیٹی نے کہا، ابا جان مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ابراہیم کو محل کی بلائی منزل سے آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ نمرود نے اسے اجازت دی اور وہ محل کی بلائی منزل پر موجود ہوئی اور دور سے آتش نمرود کا نظارہ کرنے لگی۔ آگ کے شعلے بلند و بالا تھے کہ نزدیک سے گزرنے والے پرندے بھی جل بن رہے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت اطمینان کے ساتھ اس آگ میں مکمل طور پر صحیح اور سلامت تھے۔ نمرود کی بیٹی یہ دیکھ کر نہایت حیران اور پریشان رہ گئی، آخر کیوں کر یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی؟ جب اس کی حیرانی نمرود کو پہنچی تو اس نے آواز دے کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، کہا ابراہیم یہ آگ تمہیں کیوں نہیں جلا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً دیا کہ جب جس زبان پر ذکر خدا اور دل میں معرفت الہی کا نور ہو اسے آگ کیوں کر جلائے گی؟ اس پر نمرود کی بیٹی نے کہا، تو اس طرح کیا یہ آگ مجھے بھی نہیں جلائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، خداوند یکتا کی ابادیت اور میری نبوت کی گواہی دو تو یہ آگ تمہیں بھی نہیں جلائے گی۔ لڑکی محل کی بلائی منزل سے نیچے اتری، دل و جان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت خداوند یکتا پر ایمان لائی اور آگ میں کود گئی۔ اس کے ایمان کا امتحان لے لیا گیا اور آگ اس کے لیے بھی ویسے ہی گل و گلزار بن گئی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور رسالت اور خداوند متعال کی قدرت وہ کبریائی پر سب پر آشکار ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی آگ کے گل و گلزار بن جانے کے بعد واپس محل آئی، جہاں اس کے دین ابراہیمی قبول کرنے اور آگ سے سلامت لوٹ آنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ نمرود نے اپنی بیٹی کو سختی سے کہا کہ وہ دین ابراہیمی سے باز آئے ورنہ سنگین نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس با ایمان لڑکی نے کہا، میرے باپ تو یا تیری سلطنت کچھ بھی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی ہے، جو ہم سب کا رب ہے، اور تم مجھے اس پر ایمان رکھنے سے ہرگز نہیں روک سکتے۔ یہ سنتے ہی نمرود میں غصہ آ گیا اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی میلیں گاڑ دی جائیں، اس وقت تک اس پر ظلم و تشدد کیا جائے جب تک وہ دین ابراہیمی سے توبہ نہ کر لے۔ مگر وہ با ایمان اور با ہمت لڑکی جس کے ایمان کا امتحان لیا جا چکا تھا کسی ظلم اور جبر سے ہرگز نہیں گھبرائی، اپنا ایمان اور اعتقاد پر قائم رہی۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس با ایمان لڑکی کو وہاں سے اٹھا لیا اور اسے لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر لی۔ واضح رہے یہ واقعہ مورخین اور مفسرین نے نقل کیا ہے اور یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ اس با ایمان لڑکی کا نام رازا یا ربا بتایا گیا ہے۔ یہ واقعہ حق آیت صالحین نامی کتاب سے لیا گیا ہے جس کے مصنف ہیں حافظ احمد نسیم چشتی۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔